علیکم ناظرین، میری دھرتی میری دنیا میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان امینہ خان۔ ناظرین، ملک میں سیلاب سے ہونے والی تباہی نے قوم کے ہر فرد کو افسردہ کر دیا ہے۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے بعد اب سندھ میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ حکومت کی جانب سے لوگوں کو متاثرہ علاقوں سے منتقل کرنے اور انہیں فوری امداد فراہم کرنے کے اعلانات تو کیے جا رہے ہیں، لیکن عوام کی جانب سے مسلسل یہ شکایات سامنے آ رہی ہیں کہ انہیں سرکاری سطح پر کسی قسم کی امداد نہیں دی جا رہی ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں سیلاب اور اس سے پیدا ہونے والی صورتحال کے بارے میں خصوصی طور پر خبریں اور رپورٹس شامل کی گئی ہیں، لیکن سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آج میری دھرتی میری دنیا میں کیا خاص خبریں اور رپورٹس شامل ہیں۔ سکھر بیراج میں 11,30,000 کیوسک پانی کا بہاؤ، سیلابی ریلا کوٹری بیراج کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دیامر میں سیلاب سے ایک ہی خاندان کے 10 افراد جاں بحق ہو گئے۔ بلوچستان کا علاقہ لونی طوفانی بارش اور سیلابی ریلی کی وجہ سے زیر آب، 4 بچوں سمیت 8 افراد جاں بحق، سینکڑوں کچے مکان منہدم۔ بلوچستان اسمبلی کی نشست PB-26 جعفر آباد 2 پر ضمنی انتخابات 20 ستمبر کو ہوں گے، شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا۔ ناظرین، میری دھرتی میری دنیا میں آج پیش کی جانے والی خاص خبروں اور رپورٹس کی ایک جھلک آپ نے ملاحظہ کی۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سکھر بیراج میں 11,30,000 کیوسک پانی کا بہاؤ سیلابی ریلا کوٹری بیراج کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دریائے سندھ میں کوٹری اور چناب میں تریمو کے مقام پر اونچے درجے کے سیلاب کی وجہ سے پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ گڈو میں پانی کا بہاؤ کم ہو رہا ہے۔ دریائے سندھ میں کوٹری اور چناب میں تریمو کے مقام پر اونچے درجے کے سیلاب کی وجہ سے پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ گڈو میں پانی کا بہاؤ کم ہو رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق کوٹری میں پانی کی آمد 1,92,512 اور اخراج 1,90,477 کیوسک ہے۔ تربیلا میں پانی کی سطح 1,537 فٹ ہے۔ تربیلا میں پانی کی آمد 5,55,600 کیوسک ہے اور اخراج 5,25,600 کیوسک ہے۔ تربیلا میں قابل استعمال پانی کا ذخیرہ 60,35,000 ملین ایکڑ فٹ ہے۔ منگلا میں پانی کی سطح 1,206 فٹ ہے۔ منگلا میں پانی کی آمد اور اخراج برابر ہے، جو 90,157 کیوسک ہے۔ منگلا ڈیم میں قابل استعمال پانی کا ذخیرہ 48 لاکھ ایکڑ فٹ ہے۔ دریائے چناب میں تریمو کے مقام پر پانی کا بہاؤ 3,20,000 کیوسک ہے۔ دریائے سندھ میں کالا باغ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 6,24,500 کیوسک ہے۔ تونسا میں پانی کا بہاؤ 6,08,205 کیوسک ہے۔ چشمہ میں پانی کا بہاؤ 7,56,000 کیوسک اور اٹک میں پانی کا بہاؤ 7,61,600 کیوسک ہے۔ گدو بیراج میں پانی کا بہاؤ اور اخراج 10,87,000 کیوسک، جبکہ سکھر بیراج میں پانی کا بہاؤ 11,30,000 جبکہ اخراج 11,08,000 کیوسک اور کوٹری بیراج میں پانی کا بہاؤ 1,92,000 جبکہ اخراج 1,90,000 کیوسک ہے۔ سیلاب کا بے رحم پانی اب سندھ میں ہر چیز ملیا میٹ کرتا آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس وقت 11,30,000 کیوسک کا بہاؤ اب کوٹری بیراج کی طرف گامزن ہے۔ سیلاب سے ضلع سکھر میں اب تک 35 سے زائد دیہات زیر آب آ چکے ہیں۔ دریائے سندھ میں سیلاب کے باعث صوبے کے مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے اور اب پانی نے سکھر کی حفاظتی دیواروں سے رسنا شروع کر دیا ہے۔ دریائے سندھ میں گڈو اور سکھر بیراج پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب برقرار ہے۔ سیلابی ریلے سے بچل شاہ، میانی، پنو، آکل اور سنگی سمیت روڑی کے مختلف دیہات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ شکارپور کے قریب سندھوا میں 200 فٹ شگاف پڑنے سے متعدد دیہات ڈوب گئے، جبکہ سینکڑوں ایکڑ پر فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ ضلع شکارپور کے دیہی علاقوں میں سیلاب سے متاثرہ ہونے والے سینکڑوں دیہاتی سڑکوں پر کھلے آسمان تلے مدد کے منتظر ہیں۔ جگبہ آباد میں آباد کے قریب بیگاری کینال پہ 3 مقامات پر شگاف پڑنے سے سینکڑوں ایکڑ پر فصلوں کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا۔ ضلع خیرپور میں سڑکیں زیر آب آنے سے متعدد دیہات کا زمینی رابطہ منقطع ہے۔ بلوچستان کے دریائے ناڑی میں کچی کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ہے، جبکہ 80,000 کیوسک کا سیلابی ریلا ناڑی بینک میں داخل ہو گیا ہے، جس کے بعد سبی اور کچی میں فلڈ وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ لور الائی کے علاقے میں شرفی، الونی، غربی، لاکھی لوئی اور وادی لوئی میں سیلابی ریلے سے 25 گاؤں زیر آب آنے سے متعدد کچے مکانات گر گئے۔ سیلابی ریلے سے مانکی ڈیم میں پانی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا، جس کے باعث ڈیم ٹوٹنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، جبکہ سوب میں سیلابی پانی ریڈیو پاکستان کے قریب واقع پل کے اوپر سے گزر رہا ہے۔ دیامر میں طوفانی بارش اور سیلابی ریلے سے تباہی، ایک ہی خاندان کے 10 افراد سیلابی ریلے میں بہہ گئے، کچے مکانات گر گئے۔ سیلاب نے جہاں اربوں روپے کی املاک کو تباہ و برباد کر دیا ہے، وہیں منہ زور پانی سینکڑوں زندگیاں بھی نگل گیا ہے۔ دیامیر، تونسا اور محمد ایجنسی میں 24 افراد جاں بحق ہو گئے۔ دیامیر کی گھنگڑ ویلی میں سیلابی ریلا ایک ہی خاندان کے 10 افراد کو بہا لے گیا۔
واقعہ اس وقت پیش آیا جب متاثرہ خاندان کے تمام افراد گھر میں سو رہے تھے، تاہم متاثرہ گھرانے کے 2 بچے معجزانہ طور پر بچ گئے۔ سیلابی ریلوں سے علاقے میں کھنگر ویلی گیس اور ڈوڈو شال کے پل بھی بہہ گئے، جبکہ سڑکوں اور دیگر املاک کو بھی نقصان پہنچا۔ حالیہ بارش اور سیلاب سے دیامیر میں اب تک 26 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ محمد ایجنسی کے علاقہ رحیم زئی میں چند مقامات پر 3 افراد سیلابی ریلے میں ڈوب گئے، تاہم امدادی ٹیموں نے بڑی کوششوں کے بعد 2 کو بچا لیا۔ تونسا میں بھی سیلابی ریلا مزید 5 افراد کو بہا لے گیا، جبکہ علاقے میں 500 محصور ہو کر رہ گئے۔ بلوچستان کے علاقے لورائی میں لوئی کے مقام پر سیلابی ریلا 4 بچوں سمیت 8 افراد کی زندگی ساتھ لے گیا، جبکہ 4 بچوں کو زندہ بچا لیا گیا۔ جنوبی سندھ اور جنوبی بلوچستان میں آج بھی کہیں کہیں بارش کا امکان ہے، جبکہ کراچی میں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ کے میرپور خاص اور حیدرآباد ڈویژن، جبکہ جنوبی بلوچستان میں بارش کا امکان ہے۔ جنوب مشرقی سندھ میں بھی مطلع ابرآلود رہے گا۔ کراچی میں مطلع جزوی ابرآلود اور کہیں کہیں بارش ہونے کی توقع ہے۔ بلوچستان اسمبلی کی نشست پی بی 26 جعفر آباد 2 پر ضمنی انتخابات 20 ستمبر کو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کے اعلامیہ کے مطابق یہ نشست سابق رکن اسمبلی ظہور حسین کھوسا کو نااہل قرار دیے جانے کے بعد خالی ہوئی ہے، جس پر شیڈیول کے مطابق کاغذات نامزدگی 12 اور 13 اگست کو جمع کرائی جائیں گے، جن کی جانچ پڑتال 18 سے 23 اگست تک ہوگی۔ کاغذات نامزدگی کے خلاف اپیلیں 25 تک داخل کرائی جا سکتی ہیں، جن کی سماعت 1 ستمبر کو ہوگی، اور کاغذات نامزدگی 2 ستمبر تک واپس لیے جا سکتے ہیں، جبکہ امیدواروں کے ناموں کی حتمی فہرست 3 ستمبر کو جاری کی جائے گی۔ دریائے سندھ کا سیلابی ریلا سندھ میں داخل، دولت پور کے مختلف علاقوں، شاپور جہانیہ کے کچے علاقے زیر آب آ گئے۔ دادن، بھگیو، مزار بردی، رمضان، بروہی، شوکت بھٹی، اللہ جڑیو سینہر سمیت کئی گاؤں سیلابی پانی میں ڈوب گئے ہیں، جبکہ لوگوں کا سامان بھی پانی بہا لے گیا ہے۔ ہزاروں افراد پانی میں پھنسے ہوئے ہیں، جن کو نکالنے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا جا سکا، تاہم لوگ اپنی مدد آپ کے تحت نکلنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ شکارپور میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف لوگوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ روزانہ 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے ان کے کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں۔ مظاہرین نے بینرز اور کتبے اٹھا رکھے تھے جن پر غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بند کرو کے نعرے درج تھے۔ مظاہرین نے شہر کی سڑکوں پر مارچ کیا اور ہیسکو کے خلاف نعرے لگائے۔ ان کا کہنا تھا کہ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے انہیں بے روزگار کر دیا ہے، چولہے ٹھنڈے پڑے ہیں اور ان کے بچے فاقوں پر مجبور ہیں۔ انہوں نے ہیسکو کے چیف سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بند کرانے کا مطالبہ کیا۔ شکارپور اور جامشورو میں عدالتی ملازمین نے دفاتر کو تالے لگا کر اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے ریلی نکالی اور دھرنا دیا۔ ملازمین نے سڑکوں پر مارچ کیا اور اپنے مطالبات کی حمایت میں نعرے لگائے۔ وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ ان کی تنخواہیں ہائی کورٹ ملازمین کے برابر کی جائیں۔ جام شوروں میں مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے علی گوہر لغاری نے کہا کہ جوڈیشل پالیسی پر عمل درآمد ہو چکا ہے، جس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ پورے ملک کے عدالتی ملازمین کی تنخواہیں برابر ہوں گی۔ ناظرین، شکارپور اور جام شورو سے اب آپ کو لے چلتے ہیں کوٹری میں چوری، رہزنی اور ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کے خلاف لوگوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے سڑکوں پر مارچ کیا اور پولیس کے خلاف نعرے لگائے۔ مری برادری کے لوگوں کا کہنا تھا کہ کوٹری سائٹ اور بلہاڑی میں آئے دن چوریوں اور لوٹ مار کی وارداتیں ہوتی رہتی ہیں۔ سائٹ تھانے میں کئی مرتبہ شکایات درج کروائی گئیں، مگر پولیس نے کبھی ایکشن نہیں لیا، جس کی وجہ سے وہ سڑکوں پر نکلنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ انہوں نے پولیس کے اعلیٰ افسران سے مطالبہ کیا کہ ان کے جان و مال کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، لیکن پروگرام میں ابھی باقی ہے۔ فرنٹیئر کور کی جانب سے قلعہ نواب ٹانک میں متاثرین سیلاب میں امدادی اشیاء کی تقسیم جاری ہے۔